इंसान छोटे से छोटा कारोबार भी करता है तो वो ढेर सारे लोगों से मशवरा करता है। वो गौर व फिक्र करता है कि मैं जो काम शुरू करने जा रहा हूँ, आया ये फ़ायदेमंद रहेगा या मैं तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकूँगा। बहुत सारे लोगों से मुशावरत के बाद वो काम को शुरू करता है और फिर उस सारे काम के लिए जितने लवाजमात, जितनी ज़रूरियात चाहिए होती हैं वो सारी पूरी करता है। फिर उसकी सारी ज़रूरियात और शराइत और तकाज़े पूरे करने के बाद वो देखता है कि मेरे काम में मुझे फ़ायदा हुआ है या ख़सारा हुआ है। अजीज़ दोस्तों, जिस तरह दुनिया के काम इंसान मशवरों से करते हैं, फिर शराइत पूरी करते हैं, फिर उसके बाद उसका सालाना हिसाब करते हैं, नेक आमाल के बारे में भी हमें इसी तरह तवज्जो करनी चाहिए कि जब कोई नेक अमल करें तो पहले गौर करें कि जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या मेरा दीन इस अमल की पूरी तायीद करता है? क्या ये अमल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक है? अगर महसूस करें कि आप उसके शरई तकाज़ों से आगाह नहीं हैं तो जो लोग जानते हैं फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, फिर उनसे पूछ लो जो इल्म रखते हैं अगर तुम्हें इल्म नहीं है। पूरी ज़रूरियात के साथ, मशावरत के साथ काम को, नेक अमल को शुरू किया जाए, फिर उसके सारे तकाज़े पूरे किए जाएं और फिर तकाज़े पूरे करने के बाद, अमल करने के बाद, मेहनत करने के बाद एक तड़प होनी चाहिए दिल में। वो तड़प ये होनी चाहिए कि मेरा मालिक इसे कबूल भी फरमाए। एक होती है काबिलियत और एक होती है कबूलियत। बाज़ लोगों के पास काबिलियत तो होती है पर उनकी कबूलियत नहीं होती। जो कबूल हो जाए और जिसको कबूलियत नसीब हो जाए, असल उसी शख्स का अमल उसे नफ़ा देता है। अल्लाह करीम के दो पाक नबी बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादें उठा रहे थे, बुलंद कर रहे थे। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब उठाते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस घर की बुनियादें और उनके साथ इस्माईल अलैहिस्सलाम भी थे। दो नबी हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह का घर बना रहे, मुशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं। तो रब कहता है, पता है वो मुझसे कहते क्या थे? मेरा ही घर बना रहे हैं पर मुझसे कहते थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह ये खिदमत हमसे कबूल फरमा ले, ये कबूल कर लेना। कबूलियत बड़ी नेमत है। कुछ लोगों के पास काबिलियत बड़ी होती है पर उनकी कबूलियत। दो भाई थे, मुल्ला फजल और फैजी अकबर के दरबार में, बड़े आलिम थे। कुरान मजीद की तफसीर लिखी है और ऐसे लफ्ज कोई इस्तेमाल नहीं किए जिन पर कोई नुक्ता आए, बेनुक्ता तफसीर। बड़े भाई का हाफजा इतना मजबूत था कि वो किसी चीज़ को एक दफ़ा सुनता था तो याद कर लेता था। छोटे भाई का हाफजा इस तरह का था कि वो 2 दफ़ा सुनता था तो याद कर लेता। एक शख्स अपना कसीदा, शायरी बादशाह के लिए लिख के लाया तो उसने जब दरबार में सुनाया तो बड़ा कहने लगा, बादशाह ये तो शेर ही मेरे। उसने कहा आपके कैसे हैं? कहा मैं सुनाऊं? आपने अभी अशार सुने हैं, एक दफ़ा सुन के याद नहीं होते। कोई बंदा दावा नहीं कर सकता कि मुझे याद हो गए। लेकिन वो बड़े भाई को चूँकि उसका हाफिज़ा इतना ज़्यादा था, उसने एक दफ़ा सुने और उसने सुना दिए। तो अब बादशाह को यकीन हो गया, यार हद हो गई, ये तो नहीं ना हो सकता कि इसको उसने सुना दिए। तो छोटे वाला कहने लगा, बादशाह सलामत, ये वाकई मेरे भाई के शेर हैं, ये तो मुझे भी आते हैं, क्योंकि वो 2 दफ़ा सुन के याद कर लेता था ना। बड़े एक दफ़ा शायर से सुना, एक दफ़ा बड़े भाई से सुना, अब 2 दफ़ा सुनने पे याद हो गया। जब उसने भी सुना दिए तो बेचारे शायर को सज़ा मिल गई।
اور ان دونوں کو انعام مل گیا، بلا کا حافظہ، بلا کے قابل تھے، کمال ڈگریاں، کمال باتیں، کمال علم و فن، لیکن ان کی قبولیت نہیں تھی۔ بادشاہ کے ناجائز کاموں میں بھی اس کو سپورٹ کرتے، فتوے دیتے، اور بادشاہ کو گمراہ کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اسی دور میں ایک مرد کلندر کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، جن کو شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دین کی تبلیغ کی، کام کیا، خدمت کی، ان کی خدمت قبول ہوئی۔ مجدد صاحب کی کتاب مکتوبات جو انہوں نے خطوط لکھے تھے دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اس سے لوگ فیض پاتے۔ او میرے بھائی، ابو جہل بڑا قابل تھا، ابو الحکم کہتے تھے لوگ اس کو، دانائیوں والا، حکمتوں والا، پنچایت کا آدمی، لوگ مشورے لیتے تھے، لیکن بڑا سمجھدار، بڑا معاملہ فہم، بڑا مدبر ہونے کے باوجود اس کی قبولیت، یہ قبولیت اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ ساری زندگی ہم نے قابل بننے پہ لگا دی، قبول ہونے پر توجہ ہی نہیں کی۔ قابلیت بھی پیدا کرے، لیکن قیمتی جوڑا ہو اور محنت سے، شوق سے خریدا ہو، رنگ بھی پسند ہو، کپڑا بھی بڑا بہترین ہو، درزی کو دیا بھی جائے، لیکن اگر وہ درزی بھی کئی راتوں کا بیدار ہے، آنکھیں اس کی باہر آ گئی ہیں، اس نے سی کر کے دیا ہے، لیکن اگر تو اس کی تعریف ہو جائے تو پھر تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی کہتے ہیں کیا بات ہے جناب کی مہربانی، آپ نے کمال کر دیا، تو مطمئن ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے کہہ دیا کہ یار تو نے تو حد کر دیا، یہ تو ناپ ہی پورا نہیں، ماپ ہی سارا غلط ہو گیا، تو مجھے بتائیے وہ ساری محنت فائدہ مند ہوئی کہ رائے گاں گئی؟ جو قبول ہو جاتے ہیں نا، اصل بات ان کی ہے، قبولیت اصل چیز ہے۔ قرآن مجید پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، عبادت کی ہے، دعا کرو نا، وہ قبول بھی تو کرے نا، اور وہ کریم ہے۔ اگر تو قبول کرنے پہ آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے ایک ایسا جملہ کہتے ہو کہ مالک کو اتنا دریائے رحمت کو جوش آتا ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ جب تک اللہ کے حضور قبولیت کی انسان کے لیے نعمت میسر نہیں آتی، وہ اپنے تئیں جتنا مرضی عابد، زاہد، پارسا، نیک، سخی، صوفی، درویش، عالم، مفتی، پیر بن کے بیٹھا رہے، جب تک قبولیت نہیں، جب تک اس کے حضور، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ مہربانی کر اسے قبول۔ بھائیو، قبولیت بڑی ضروری ہے۔ عید والا دن تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی، اور پھر اللہ کے محبوب کی امت کے مابین خوشیوں بھری، محبتوں بھری انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، لیکن گھر گئے تو اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آئے تو وہ تیز ہو گئے آنسو، تو گھر والی کہنے لگی آپ کا ہر جگہ یہی حال ہے، آج عید کا دن ہے مسرت کا اور آج بھی آپ رونے لگے؟ آپ فرمانے لگے تو ٹھیک کہتی ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، عید الفطر ہے، روزے گئے ہیں تو رونا نہیں چاہیے، خوشی کرنی چاہیے، تو کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بس کیا کروں، دل نرم ہے، ایک بات یاد آ گئی، اس نے رلا ڈالا ہے۔ کہ حضور کیا یاد آیا؟ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا ہے عید تو اس کی ہے نا جو قبول ہو گیا ہے، اس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئی، جس کی تراویح قبول ہو گئی، جس کا اعتکاف قبول ہو گیا، جس کی بیت اللہ کی حاضری قبول ہو گئی، جس کی روضہ رسول کی حاضری قبول ہو گئی، جو قبول ہو گئی، عید تو اس کی ہے، لیکن جس نے سارا کچھ کیا ہے پر قبول نہیں ہوا، تو اس کو پھر میری طرح رونا ہی چاہیے، اس کے لیے رونا ہی تو ہے۔ وہ یارو اگر وہ کرے قبول
تو بڑا کریم ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ فویل للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ قاریوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ ایسے صاحبان علم بھی ہوں گے جو صبح قیامت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے سب سے پہلا حساب ہی قاری کا، سخی کا اور شہید کا ہوگا، اور ان کی اپنی تصنع، ریاکاری اور دکھلاوے کی نیتوں کی بنیاد پر ان کے اعمال دھتکار دیے جائیں گے۔ دعا کرو اس کے حضور قبولیت ہو جائے، اگر تو وہ کر لے قبول، ہو جائے مہربانی، تو حضرت صدیق اکبر جا کے حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے کھڑے، کہتے ہیں میرا گورے رنگ والا غلام رکھ لے، یہ کالا حبشی غلام مجھے دے دے۔ تو وہ حضرت بلال جس کے غلام تھے وہ کہنے لگا اگر میں ساتھ پیسے بھی مانگوں تو کہا جتنے تو کہے، پیسے بھی دوں گا، پڑھا لکھا خوبصورت غلام بھی دوں گا، پر یہ حبشی نسل سیدنا بلال مجھے دے دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا ابو بکر سیاڑے تاجر ہو، زندگی تجارت میں گزری ہے، کیسا سودا کرنا؟ تو حضرت صدیق رو پڑے، کہنے لگے تمہیں اس حبشی کی شان کا نہیں نہ پتا، یہ قبول ہو گیا ہے۔ یہ قبول ہو گیا ہے، جو تو ہو گیا نا قبول، جس کی تو ہو گئی قبولیت، جس پر تو ہو گیا فضل، تو وہ تو نجات پا گیا اور فلاح پا گیا، لیکن قابل بڑا تھا، قیمتی بڑا تھا، رنگ بڑا خوبصورت تھا، قد بڑا اونچا تھا، اور باتیں بڑی آتی تھی، پر قبولیت نصیب اگر وہ مہربانی کرے، اگر وہ رحمت کرے، اگر وہ عطا کرے اور وہ کہہ دے کہ تو قبول ہے، تو پھر تو بات بن گئی۔ دیکھو نا یہ قبول ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص زرہ پہنے حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ پہلے جہاد کروں کہ پہلے کلمہ پڑھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تو پہلے کلمہ پڑھ پھر جہاد کر۔ نے کلمہ پڑھا، جہاد کیا، شہید ہو گئے، حضور اس کے سرانے کھڑے ہیں، دیکھو قبول ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو سرانے حضور کھڑے، ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے ابھی آیا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا۔ حضور سرانے کھڑے ہیں اور مسکرا کے فرما رہے ہیں دیکھو عمل تھوڑا کیا ہے اور اجر زیادہ لے گیا ہے۔ یہ قبول ہو گیا ہے نا، یہ قبول۔ سلمان فارسی قبول ہو گئے، بکتے بکاتے دروازہ رسول پہ آئے، سلمان قبول ہو گئے۔ سلمان فارسی حضور کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے، وہ خدمت عالی مرتبت میں رہنے لگے۔ سلمان فارسی کو آزاد کرانا تھا تو ان کے لیے بندوبست بھی حضور کرا رہے، ان کے لیے کھیت اور پودے تیار کیے جا رہے ہیں، بندوبست ہو رہا ہے۔ سلمان قبول ہو گئے، پھر اتنے قبول ہوئے، کہاں سے بکتے بکاتے آئے تھے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، اور پھر اتنے قبول ہوئے کہ محبوب کریم نے فرمایا لوگوں اسے غیر نہ سمجھنا، سلمان من اہل البیت۔ قابلیت بھی تلاش کرو لیکن دعا کرو نا وہ قبول بھی کرے، اس کی بارگاہ سے قبولیت بھی ملے۔